صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور اقدامات نے امریکہ اور یورپ کے درمیان روایتی اور لانگ ٹرم اتحاد اور دوستی کے تصور کو ہلا کر رکھ دیا ہے. The EU has been very tough over the years. I always say it was formed to really do damage to the United States in trade. Good morning, colleagues. کچھ سال پہلے تک یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ یورپ اور امریکہ کبھی بھی کسی بھی صورت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اب ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی عالمی ترتیب، ایک نیا ورلڈ آرڈر ابھر رہا ہے. We've had some very good calls today with Russia. نیٹو کے بارے میں صدر ٹرمپ کے بیانات، نیٹو کو مزید مالی مدد فراہم نہ کرنے کی باتیں، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ یورپ خود کو روس سے بچانے کے لیے امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور سویڈن جیسے یورپی ممالک روس کی طرف سے ممکنہ حملے کا امریکی مدد کے بغیر مقابلہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کر رہے ہیں. آج سیرپین میں اس بظاہر نئی عالمی ترتیب کو سمجھنے کی اور دو اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. کیا روس واقعی یورپ پر حملہ کرنے والا ہے؟ اور کیا یورپ اور امریکہ کا مضبوط اتحاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے؟ صدر ٹرمپ کے بیانات اور یورپی رہنماؤں کے جواب دیکھیں تو امریکہ اور یورپ کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج واضح ہو جاتی ہے. صدر ٹرمپ نیٹو کو پہلے کی طرح فنڈ نہیں کرنا چاہتے. NATO, we were paying almost 100% of NATO when I first came in. Everybody was taking advantage of the good old United States, but not anymore. So we're in for probably close to $200 billion more than Europe, and yet obviously it affects Europe much more than us. So we would like them to equalize. صدر ٹرمپ گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کئی بار صدر پیوتن کی تعریف کرتے نظر آئے ہیں. جواب میں یورپی ممالک نے اپنے ڈیفنس بجٹس بڑھائے ہیں اور جرمنی نے امریکہ سے صحیح معنوں میں آزادی کی بات کی ہے. دوسری عالمی جنگ کے بعد مغربی دنیا کی سیکیورٹی کے لیے یہ سب سے بڑا کرائسس ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک وقتی معاملہ نہیں بلکہ ٹرمپ صدارت کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے. اس بارے میں پروگرام میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آئیں پہلے ذرا یورپ کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا، تقریباً تمام یورپی ممالک نے اپنے دفاعی بجٹس میں اضافے کا اعلان کیا ہے. فن لینڈ اور سویڈن جیسے یورپی ممالک جو روس کے قریب واقع ہیں، انہوں نے حملے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس طرح کے لیفلیٹس اپنے شہریوں میں تقسیم کیے ہیں. روس کے یورپی ہمسائے دوسری عالمی جنگ کے زمانے کے بنکرز ایک بار پھر تیار کر رہے ہیں، جیسے کہ فن لینڈ، جہاں ملک کے وسیع بام شیلٹرز کو تیار کیا جا رہا ہے. زمین کے اندر بنائے گئے ان شیلٹرز میں سوئمنگ پولز ہیں، جمز، امیوزمنٹ پارکس اور پلے گراؤنڈز ہیں. ان منفرد زیر زمین فیسلٹیز کو گھنٹوں میں سول ڈیفنس شیلٹرز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. About 50,500 shelters for 4.8 million people. Finland is about 5.5 million people. So we have shelter places almost for every people who are in Finland. سویڈن نے اپنے سول ڈیفنس بنکرز کو ماڈرنائز کرنے کے لیے تقریباً $8 ملین کے پلان کا اعلان کیا ہے. ملک میں اس طرح کے 64,000 بنکرز ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ 70 لاکھ افراد کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. سویڈن کی کل آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے. برطانیہ نے بھی اپنے ڈیفنس بجٹ میں اضافے کا اعلان کیا ہے. اس اعلان کے مطابق برطانیہ کی طرف سے دفاعی بجٹ پر جہاں 2023-24 میں 53.9 بلین پاؤنڈ خرچ کیے گئے تھے، وہیں 2025-26 تک یہ بڑھا کر 56.8 بلین پاؤنڈ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ برطانیہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ رائل ایئر فورس کی فائٹر جیٹس نیٹو کے مشرقی حصے پر پولینڈ کی ایئر سپیس میں گشت کریں گے. برطانیہ نے ہائپرسونک میزائلز کے لیے ایک نئے انجن کا بھی کامیاب ٹیسٹ کیا ہے. جرمنی نے دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے. جرمن پارلیمنٹ نے دفاعی اور انفراسٹرکچر اخراجات میں ایک بڑے اضافے کو منظور کر لیا ہے. اس نئے قانون کے تحت دفاع اور سیکیورٹی پر ہونے والے اخراجات کو جرمنی کے قرضوں سے متعلق سخت ضوابط سے استثناء حاصل ہوگی اور اس کے ذریعے 500 بلین یورو مالیت کا ایک انفراسٹرکچر فنڈ وجود میں آئے گا. حکومتوں نے تو اقدامات کیے ہیں، لیکن یورپی یونین کے عوام کیا سوچتے ہیں؟ پچھلے ماہ یعنی مارچ 2025 میں شائع ہونے والے ایک سروے کے مطابق یورپی یونین کے 2/3 شہری چاہتے ہیں کہ EU انہیں عالمی بحرانوں اور سیکیورٹی رسک سے بچانے میں زیادہ بڑا کردار ادا کرے.
اسی سروے کے مطابق 36% چاہتے ہیں کہ یورپی یونین سیکیورٹی اور دفاع پر فوکس کرے، یعنی یورپی حکومتیں کسی حد تک یورپی عوام کی ترجیحات کی عکاسی بھی کر رہی ہیں۔ تو یورپ، چاہے وہ حکومتیں ہوں یا پھر عوام، دونوں امریکہ کی غیر موجودگی میں روس کی طرف سے آنے والے ممکنہ خطرے کو کافی سیریسلی لے رہا ہے۔ یہاں پر شاید ایک سوال یہ بھی ہے کہ روس کی طرف سے یہ خطرہ کتنا حقیقی ہے؟ کیا روس واقعی یورپ پر حملہ کرنے والا ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ روس نے ماضی میں ایسا کیا نہیں ہے۔ ماضی قریب میں 2014 میں کرائمیا پر حملہ اور قبضہ، اس سے پہلے 2008 میں جارجیا پر حملہ، پھر 2022 میں یوکرین کے ساتھ جنگ۔ لیکن اس وقت جب روس آلریڈی یوکرین میں بظاہر پھنسا ہوا ہے، یورپ کو روس سے ایکچولی کتنا خطرہ ہے؟ میں نے یہی سوال کنگز کالج لندن کی پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ اقتدار سے پوچھا۔ دیکھیں، ایک لحاظ سے رشیا کی طرف سے یہ تھریٹ کبھی بھی بہت ریئل نہیں تھی، یعنی کہ روس کی طرف سے اگر اس ہم سچویشن کو دیکھیں تو روس کی طرف سے ایک ڈیفینسو وار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ نیٹو کی ایکسپینشن، نیٹو کا ان کی طرف آنا ان کے لیے خطرہ تھا اور وہ اس کی طرف ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ رشیا اب باقی یورپ پر اٹیک کرے گا، یہ ایک ریلیٹیولی ان ریئلسٹک بات ہے۔ لیکن آف کورس ایک وقت میں 3-4 سال پہلے تک یہ بات دہرائی گئی، اتنی دفعہ دہرائی گئی کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیا۔ رشیا ابھی تک اسی فریم ورک میں ہے جس میں کہ وہ اکنامک پاور چاہتے ہیں، وہ اپنے بارڈرز کے ارد گرد نیٹو کی انسرکلمنٹ نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ نیٹو ان کے ارد گرد گھیراؤ کر لے۔ اور جہاں تک صدر پیوٹن کا سوال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی فیوچر کے لیے کیا ہوگی؟ وہ نیکسٹ ان کے اسٹیپس کیا ہوں گے؟ صدر پیوٹن کے لیے ایک وار اکانومی چلانا مشکل تو ہو رہا ہے، سو ان کے لیے آئیڈیلی نیکسٹ اسٹیپس یہی ہیں کہ وہ اپنی اکانومی کو کنسالیڈیٹ کریں۔ صدر پیوٹن بھی کافی عمر کے ہو چکے ہیں، یہ اور بات ہے کہ نہ وہ اس کا اقرار کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اس بات کو زیادہ میڈیا میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت دور کی اسٹریٹجی شاید اس وقت ان کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ جو چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ ایک وار اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا، اپنی ہولڈ کو کنسالیڈیٹ کرنا رشیا میں، اور رشیا کے ساتھی اکانومی کو امریکہ کے سفیر سے نکال کر جتنا زیادہ باقی گلوبل کنسالیڈیشن وہ کر سکتے ہیں اس کی کوشش۔ سو میرا خیال ہے کہ ان کی کوشش اس وقت زیادہ اپنی اکنامک اور پولیٹیکل کنسالیڈیشن پہ ہوگی، رشیا کے اندر اپنی طاقت کو کنسالیڈیٹ۔ ایک طرف عالمی تجارتی جنگ تو دوسری طرف بڑھتے ہوئے ڈیفنس بجٹس۔ فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مغربی فری مارکیٹ لبرل ورلڈ آرڈر جس کے تحت پچھلی کئی دہائیوں سے ہماری دنیا چل رہی تھی، وہ بکھر سا گیا ہے۔ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس موجودہ عالمی ترتیب یا ورلڈ آرڈر کی بات ہم کر رہے ہیں وہ بنا کیسے۔ دوسری عالمی جنگ جب ختم ہوئی تو بہت کچھ بدل گیا۔ جنگ کے بعد یورپ تباہ حال تھا۔ برطانیہ، جو جنگ سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت تھی، جنگ کے بعد اس کی طاقت، اثر و رسوخ، معیشت سب بدحال تھے۔ جنگ تو ختم ہو گئی تھی اور جنگ کے ختم ہونے میں روس کا بھی بہت بڑا کردار تھا، لیکن جنگ کے بعد کمیونسٹ روس بھی مغرب کو ایک خطرہ لگنے لگا۔ ایسے میں امریکہ نے اس خلا کو پورا کیا اور ایک طرح سے عالمی لیڈرشپ کی جگہ حاصل کر لی۔ اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومن نے کہا کہ ایسے آزاد لوگوں کی مدد کرنا جو باہر والوں کے تسلط کے خلاف مزاحمت کر رہے ہوں، یہ امریکہ کی پالیسی ہونی چاہیے۔ ٹرومن ڈاکٹرن کے نام سے مشہور ہونے والی اس پالیسی کا بنیادی جز یہ تھا کہ بیرون ملک میں جمہوریت کا دفاع دراصل امریکی قومی مفادات کے لیے اہم ہے۔ اس کے بعد دو بڑے امریکی منصوبے، مارشل پلان جو کہ یورپ کی تباہال معیشتوں کی بحالی کے لیے ایک بہت بڑا امدادی پیکج تھا، اور 1949 میں نیٹو کی تخلیق، جس کا مقصد یورپی جمہوریت کو سوویت روس سے، جس نے مشرقی یورپ پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اس سے محفوظ رکھنا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد صدر ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جو امریکہ کے اس رول کو بدل رہے ہیں جو خود امریکہ نے اپنے لیے طے کیا تھا، اور وہ یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ بہت سے ماہرین کے خیال میں پرانا ورلڈ آرڈر ختم ہو چکا ہے، جبکہ اس میں سے ابھی کوئی نئی ترتیب یا نیا ورلڈ آرڈر نہیں ابھرا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ آخر یہ سب بدلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر سحر خان واشنگٹن میں بیسڈ ایک تجزیہ کار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جب کیمپین بھی لڑا تھا اور جب جیسے پریزیڈنٹ ہوئے ان کی پہلی ٹرم میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ
انہوں نے امریکہ فرسٹ کی فلسفی اپنائی تھی. ڈی سی میں ہمیشہ ہر پالیسی کے 2-3 کیمپس بن جاتے ہیں. تو ایک کیمپ ہے پرو نیٹو کیمپ، جو کہتا ہے کہ بھئی امریکہ کا رول نیٹو میں ہے، اس کو ضرورت ہے. یہ امریکہ کا جو دنیا میں جو رول ہے، ٹرانس اٹلانٹک الائنس جو ہے وہ نیٹو میں امباڈیڈ ہے، اور یہ سب سے اہم ریلیشن شپ ہے امریکہ کے لیے. ایک دوسرا کیمپ ہے جو کہتا ہے کہ بھئی 80 سال ہو گئے ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے ہوئے، یورپ بھی اب ایک اکنامک پاور ہاؤس ہو گیا ہے، اس کو امریکہ کے ڈیفینس کی اتنی کیا ضرورت ہے، وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. اور پھر ایک بیچ والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی نیٹو کی ضرورت ہے لیکن نیٹو کو ایوالو کرنا چاہیے. لیکن وہ ایوولوشن کیسے ہوگا؟ صدر ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ جو نیٹو جیسے الائنسز ہیں وہ امریکہ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، خاص طور پہ امریکی ملٹری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس سے امریکہ کو ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ جو صدر ٹرمپ کی ایک طرح سے پالیسی شفٹ ہے، اگر آپ دیکھیں، کیونکہ کوئی بھی امریکن ایڈمنسٹریشن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو تھی، ان کی جو پالیسی یورپ اور نیٹو کے بارے میں تھی، دس از سڈنلی ایک پالیسی شفٹ ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب تک کا ورلڈ آرڈر تھا وہ ایک طرح سے کلیپس کر گیا ہے، اور یونائٹڈ ویسٹ کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ جو مغربی دنیا ہے وہ متحد ہے، آپ یورپ اور امریکہ کو لے لیں، وہ دو اس کے بڑے یہ تھے کمپوننٹس، کیا وہ ختم ہو گیا ہے جو ایک یونائٹڈ ویسٹ کا کانسیپٹ تھا؟ کولیپس تو ذرا بڑا لفظ ہے لیکن آئی تھنک سرٹنلی کمزور ہو گیا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از بن اے لانگ ٹائم کمنگ ٹو بی کمپلیٹلی آنیسٹ، کیونکہ جو 80 سال سے جو ورلڈ آرڈر بنا ہے، ہم کافی ٹینشنز اس میں دیکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز اگر آپ اکنامک اینگل سے دیکھیں تو سرٹنلی یہ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اس کا بیسس بھی ملٹی لیٹرل اکانومی پہ ہے، ملٹی لیٹرل انٹیگریشن پہ ہے. یہ سرٹنلی امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے. ہم سرٹنلی ایک رائز دیکھیں گے ان پولیٹیکل اینڈ اکنامک نیشنلزم، اینڈ ہم سرٹنلی چین اور امریکہ کے درمیان بہت بڑی ٹینشن دیکھیں گے. دیکھیں، یہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی اکانومیز ہیں. نیٹو کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ اس اتحاد کے کسی بھی ایک ممبر پر حملہ تمام ممبرز پر حملے کے برابر ہے. یہ پرنسپل پچھلے 80 کے قریب برسوں سے یورپی سیکیورٹی کا بنیادی جز رہا ہے. اس وقت ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اگر کل کو یورپ کے کسی ملک پر حملہ ہو جاتا ہے تو کوئی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ صدر ٹرمپ کا امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا. یعنی یورپ اب پہلے کی طرح امریکہ کی مدد پر انحصار نہیں کر سکتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ کو اپنی پوزیشن اور اپنے رد عمل کے بارے میں سوچنا ہوگا. بھلے ہی یورپ کو فوری طور پر روس سے خطرہ نہ ہو، لیکن یورپ کے سامنے اس وقت کئی بڑے چیلنجز ہیں. سب سے پہلے تو متحد رہنا، پھر اپنی حفاظت خود یقینی بنانا، اور کسی بھی بڑی طاقت کے زیر اثر نہ آنا ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پرانی عالمی ترتیب تو ختم ہو چکی ہے. اس میں سے جو نئی دنیا ابھرتی ہے وہ کیسی ہوگی، اس میں سے کس طرح کے نئے اتحاد اور اختلافات نکلیں گے، یہ ابھی واضح نہیں.